نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا تلغ النزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال سبحانه وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وقال موضع آخر وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. हाज़रीन जुमा, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ और तौसीफ़, किबरियाई व बड़ाई, बुज़ुर्गी व बरतरी उस अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के लिए है जो तने तना इस दुनिया फ़ानी का निज़ाम चला रहा है, जो खालिक है, जो मालिक है, जो अहद और समद है।
وہ ذات علیم بذات الصدور ہے۔ بعدہ درود و سلام تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی طریقے سے ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ ہے صلہ رحمی کے فضائل و فوائد۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے قرآن احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کہنے کی، اس کے بعد سن کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ موضوع آپ نے بارہا سنا ہوگا، کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے صلہ، دوسرا ہے رحم۔ صلہ کی معنی ہے کھندہ پجانی سے ملنا، سلام کرنا، بہترین بات بولنا، عفو اور درگزر کرنا، معاف کرنا، مہمان نوازی کرنا اور خرچ کرنا، ساری چیزیں صلہ میں شامل ہیں۔ دوسرا لفظ ہے رحم۔ یہ رحم اس کا اطلاق ہوتا ہے رشتے پر، تمام رشتے اس میں شامل ہیں۔ ایک ہوتا ہے نسبی رشتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، کہ تم اللہ تبارک و تعالی سے سوال کرتے ہو جب تم ایک دوسرے سے رشتہ مانگتے ہو۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، تو تم رشتے داری کو، رشتے ناطے کو جوڑتے رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارحامکم ارحامکم، رشتے داری کو تم جوڑے رکھو، اس کا خیال رکھو، اس سے اچھا برتاؤ کرو۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ واتقوا اللہ ارحامکم، تم رشتے داری کو جب جوڑو تو اللہ سے ڈرو سب سے پہلے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل ارحامکم ولو بسلام، جب تم رشتہ داری کو جوڑو، تم اور کوئی تعلق اس سے نہیں رکھ سکتے ہو، تم کوئی اور امداد نہیں کر سکتے ہو، ولو بسلام، کم از کم اتنا ضرور خیال کرو کہ سلام کلام ان سے ضرور جاری و ساری ہونا چاہیے۔ اگر اتنا بھی نہیں ہے تو مسلمان ہی نہیں۔ ولو کل ارحامکم ولو بسلام، تم رشتہ اور ناطہ جوڑتے ہو آپس میں تو کم از کم اتنا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ سلام اور کلام تو ضرور ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رشتہ داری کی بہت بڑی تاکید بنائی اور اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی اور چیز کو شریک ہرگز مت کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی بہترین سلوک کرو۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ ہم نے ان سے عہد و پیمانہ لیا ہے، وعدہ لیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی دوسری چیز کو شریک ہرگز ہرگز مت کرنا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اچھا رشتہ نبھانا، وَذِي الْقُرْبَى، اور جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں آیتوں میں سب سے پہلے اپنا حق بتایا کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کو شریک ہرگز مت کرنا۔ مشکل کشا، حاجت روا، زندگی کو بگاڑنے والا، زندگی کو بنانے والا، موت و حیات کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھنا، یہ اللہ کا حق ہے۔ اگر ہم یہ حق کسی اور کو دے رہے ہیں
تو یہ ظلم کر رہے ہیں۔ پھر اللہ نے اپنے حق کے بعد جو دوسرا حق بتایا ہوا ہے والدین کا حق، کہ والدین کے اوپر تمہارا حق بنتا ہے، ان کا جو حق ہے وہ ہم کسی اور کو دے نہیں سکتے، کسی اور کو دیں گے تو یہ بھی ظلم ہو جائے گا۔ وَذِي الْقُرْبَىٰ، اور جو تمہارے قریبی رشتے دار ہیں ان کے اوپر بھی تمہارا حق بنتا ہے۔ ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے، جو اہل ثروت لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور دولت سے نوازا ہے، روپی پیسے سے نوازا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ جو اپنے غریب، یتیم، مسکین رشتے دار ہیں ان کا خیال رکھیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وذی القربیٰ، یہ اللہ ہمیں خود حکم دے رہے ہیں کہ تو تمہارے جو قریبی رشتے دار ہیں ان کا خیال رکھیے۔ کس چیز کا؟ ان کے امداد کیجیے، ان کا تعاون کیجیے، ان کی مدد کیجیے۔ آج ہمارا رشتہ صلہ رحمی جو ہے وہ اپنے سے نہیں ہے، دوستی کا تعلق ہو گیا ہمارا، رشتے دار کو ہم سب بھول چکے ہیں۔ آج رشتے داری کم ہو گئی ہے، دوستی آگے بڑھ گئی ہے۔ ہر چیز میں آپ دیکھ لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رشتہ جوڑنے کا حکم دے رہے ہیں، صلہ رحمی کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ کس کے ساتھ؟ اپنے رشتے داروں کے ساتھ۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں حکم دے رہے ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل، یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم ان کے ساتھ عدل و انصاف کرو، والاحسان، ان کے ساتھ بڑائی کرو، وذی القربیٰ، جو تمہارے قریبی رشتے دار ہیں، وہ تمہارے محتاج ہیں مدد کے۔ آج نہ جانے ہمارے بہت سارے بھائی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و ملکت، روپیہ پیسہ، دن دولت سے نوازا ہے، وہ اپنے غریب رشتے دار جو مستحقین ہیں وہاں نہیں دیتے ہیں۔ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ ان کی ان بن ہے، آپس میں ان کی لگتی نہیں ہے، ہمارا اس سے قطع تعلق ہے، اس لیے ہم اسے روپیہ پیسہ بھی نہیں دیتے، اسے ہم محروم کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں اس چیز کا۔ ہم کہاں اپنا روپیہ پیسہ لگاتے ہیں؟ جہاں واہ واہ بلے بلے ہو، جہاں ہمارا فوٹو نکالا گیا ہو، یا ہم کسی کو پیٹ پکڑا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھی الحمدللہ، اب پیسے والے آدمی ہیں، اللہ نے ان کو بہت دیا ہے، غریبوں کو دیتے ہیں، مسکینوں کو دیتے ہیں، ان کو دیتے ہیں، مسجدوں میں دیتے ہیں، مدرسوں میں دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو حق جتایا ہے وہ کس کا حق ہے؟ امداد کے جو مستحقین ہیں، جو لائق ہیں، وہ کون ہے؟ اپنے قریبی رشتے دار۔ آج ہمارا رشتے داروں سے رشتہ بالکل ٹوٹا ہوا ہے، قطع تعلق ہی ہے۔ رشتہ کن سے ہے؟ دوست لوگوں سے ہے۔ رشتہ کن سے ہے؟ جن سے ہم بزنس کرتے ہیں، جن سے ہم کاروبار کرتے ہیں، جن سے ہمارا لینا دینا ہوتا ہے، اور جن سے ہمارا کچھ غرض ہوتی ہے کہ اس سے کام نکلوا دیں گے، اسی سے ہماری نسبت بن جاتی ہے، اسی کو ہم تعاون کرتے ہیں، اسی کو ہم مدد کرتے ہیں۔ اور اللہ یہاں حکم دے رہے ہیں ان اللہ یامر بالعدل، یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم عدل انصاف کرو، احسان کرو، بڑائی کرو، وذی القربیٰ، جو تمہارے قریبی رشتے دار ہیں، اس سے ہمارا رشتہ آج پورا ٹوٹ چکا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ رشتے داروں کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وآتی ذی الحق والمسکین وابن السبیل، یہ اللہ نے تمہیں حقوق دی ہیں کہ تمہارے اوپر حق بنتا ہے مسکینوں کا بھی حق رکھنا، وابن السبیل، اور جو مہمان آتے ہیں ان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ رشتہ داری کو نبھاتے ہیں، رشتہ داروں کا حقوق ادا کرتے ہیں، اللہ نے ایسے لوگوں کو عقل مند کہا۔ جو لوگ رشتہ داری کو نبھاتے نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو عقل مند ہرگز نہ کہیں، وہ بیوقوف لوگ ہیں۔ جو لوگ رشتہ داری کو نہیں نبھاتے ہیں وہ بیوقوف ہیں، اور جو لوگ رشتہ داری کو نبھاتے ہیں اللہ نے انہیں عقل مند کہا ہے۔ ان اللہ والذین یصلون ما امرہ اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عد آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم دے رہے ہیں ان یوصل ما امرہ اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم اپنے رشتہ داری کو جوڑے رکھو، وَيَخَافُونَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے رہو، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے بھی ڈرتے رہو۔ جب ہمیں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا،
تب ہم رشتے داری کو نبھائیں. آج ہم اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر سے ختم ہو چکا ہے, اس لیے ہماری رشتے داریاں ٹوٹی ہوئی. جہاں دیکھیا جس ماحول میں آپ چلے جائیے, رشتے دار سے کسی کی بنتی ہرگز نہیں. کس سے بنتی ہے؟ دوستوں سے بنتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس چیز کا حکم دے رہی ہیں کہ رشتے داروں سے ناتا جوڑیا, ان سے قطع تعلق نہ کیجیے ہرگز. یہ اللہ کا حکم ہے, کسی اور کا حکم نہیں ہے. اسی طرح سے رشتے داری اگر ہم نبھائیں گے, رشتے داری کو جوڑے رکھیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا. کیا فائدہ ہوگا؟ دو فائدے. پہلے رزق میں برکت آئے گی, عمر لمبی ہوگی. ہم میں سے ہر ایک انسان کی یہ خواہش ہے, تمنا ہے کہ میں اتنی دوڑ دھوپ کر رہا ہوں, محنت کر رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں. مولانا صاحب دعا کر لیجیے, آپ دعا کیجیے رزق میں برکت ہو, کام دھندے میں برکت ہو جائے. میں نے یہ مال لیا ہے, یہ اچھا مال چلا جائے, اس میں اتنی برکت ہو جائے. ہر کوئی شکوہ شکایت کر رہا, اور ہم یہ دعا دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو لمبی عمر دے, اللہ آپ کی عمر دراز کرے. لیکن کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں, آپ صلہ رحمی کیجیے, اپنے قریبی جو رشتے دار ہیں ان سے ملیے جلیے, اچھے تعلقات پیدا کیجیے. آپ کی عمر بھی بڑھ جائے گی. عمر بڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ میری عمر اگر 70 سال 80 سال ہے تو عمر تو وہی رہے گی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے گا, اچھے کام کرنے کی توفیق دے گا, بڑے کام کرنے کی توفیق دے گا. اسی طرح سے رزق میں برکت آئے گی. کب برکت آئے گی؟ جب ہم صلہ رحمی کریں گے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی بیان فرماتے ہیں, عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من سره ان يبسط له في رزقه وان ينسى له في عصره فليصل رحمه. جسے یہ بات پسند ہو کہ اس کی روزی میں برکت آئے, اس کی عمر دراز ہو, اس کی عمر لمبی ہو, تو کیا کرے؟ فلیصل رحمہ, تو وہ رشتہ داری کو نبھائے, صلہ رحمی کرے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. اسی طرح سے صوبان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی بیان فرماتے ہیں, لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر. تقدیر تو کوئی چیز رد نہیں کر سکتی ہے, الا الدعاء, مگر دعا کے ذریعے سے تقدیر بھی رد ہو جاتی ہے. اور دوسری چیز وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ, تمہاری عمر بڑھ نہیں سکتی ہے مگر نیکی کی ذریعے سے. نیکی کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا, اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا, یہ سب سے بڑی نیکی ہے. اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو عمر میں بھی اضافہ ہوگا. وہ کام کیا ہے کہ صلہ رحمی کرنا. اسی طرح سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں, الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ. یہ رحم عرش سے لٹکا ہوا تھی. تقول من وصلنی وصلہ اللہ, جو اس رشتے کو جوڑے گا اللہ بھی اس کے ساتھ جڑ جائے گا, یعنی اللہ کی رحمت اس کے ساتھ شامل حال ہو. ومن قطعہ اللہ قطعہ, جو اس رشتے کو کاٹ دے گا اللہ کی رحمت اس کے ساتھ کبھی بھی شامل حال نہیں ہو سکتی. آج ہم سب رحمت کی مستحق ہیں, ہم سب شکوہ شکایت کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ رشتہ داری ہماری کٹی ہوئی, رشتہ داروں سے ہمارا تعلق اچھا نہیں ہے. دوستی بڑھ گئی ہے آج کل, رشتہ داری ختم ہو گئی. بلکہ بہت سارے لوگ آپ ایسے بولیں گے جو رشتہ دار کو پہچانتے نہیں, کئی سالوں سال ہو جاتے ہیں ان کے گھر نہیں جاتے. کیوں؟ بنتی نہیں. نہ بننے اس کے باوجود بھی رشتہ داروں سے تعلق رکھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. اسی طرح سے صلہ رحمی اگر ہم کریں گے, رشتے ناطے کو برابر رکھیں گے, تو یہ ایمان کی سب سے بڑی علامت ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ, کہ تم میں سے جو شخص اللہ پر, آخرت کے دن پر, قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو, اسے چاہیے فلیصل رحمہ, وہ صلہ رحمی کرے. ایمان کی سب سے بڑی علامت یہ ہے. میں اور اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں, اللہ والے ہیں, تو رشتے ناطے کو نبھائیے, تب جا کے آپ کا ایمان مکمل ہوگا, پکا ہوگا. ورنہ اگر ہمارے رشتے داروں سے تعلق اچھا نہیں ہے تو ہمارا ایمان مضبوط ایمان نہیں. اسی طرح سے صلہ رحمی اگر ہم کریں گے تو اس کا بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارا داخلہ جنت میں ہو جائے گا.
ہم میں سے ہر ایک انسان کی یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے، یہ آرزو ہے، ہم جو بھی اچھے کام کر رہے ہیں اس کے پیچھے جو ہمارا ریزن ہے، کارن یہی ہے کہ جنت مل جائے، ہم جنت کے مستحق بن جائیں، جنت کے حقدار بن جائیں، جنت کے خریدار بن جائیں. لیکن کب؟ جب ہم صلہ رحمی کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے اعمال بتائیے جو میں وہ عمل کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں. اللہ اکبر. صحابہ کرام کے آپ سوالات دیکھیے، ہمیشہ یہی صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیے، کوئی ایسا کام بتائیے ہم وہ کام کر کے جنت کے مستحق ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ وتصم الرحم. اللہ کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک مت کرنا، وتقیم الصلاۃ نماز کو ادا کرنا، نماز کو قائم کرنا، وتؤتی الزکات زکات کو ادا کرنا، وتصل الرحم اور صلہ رحمی کا. چوتھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو 4 چیزیں بتائی کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ہرگز مت کرنا، وتقیم الصلاۃ نماز کو قائم کرنا، وتؤتی الزکات زکات کو ادا کرنا، وتصل الرحم صلہ رحمی کا. اگر یہ 4 کام کرو گے تدخل الجنت، تم جنت میں داخل ہو جاؤ. اسی طرح سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ مدینہ جب پہنچے تو وہ خود بیان کرتے ہیں میرے سب سے پہلے جو میرے کان میں آواز ٹکرائی پیاری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی، اب یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل نیام تدخلوا الجنت بالصلاۃ. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں جب مدینے گیا تو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے کانوں میں جو ٹکرائی تھی وہ یہی تھی، افشوا السلام، اے لوگوں سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور جب لوگ میٹھی نیند میں سو رہے ہوں، آرام سے سو رہے ہوں، اللہ کی عبادت اور نماز پڑھو. یہ اگر کام کر لو گے تدخلوا الجنت بالسلام، تم جنت میں تو داخل ہوگے لیکن سلامتی کے ساتھ، امن و سکون کے ساتھ، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. جب ہم 4 کام کریں گے اسی میں ایک کام کیا ہے؟ صلہ رحمی کرنا، اچھا برتاؤ کرنا. اسی طرح سے اور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل اتنا محبوب ہے، اتنا پسندیدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابش ان کے ساتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، قبیلے خشعہ کے کچھ لوگ آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اللہ کے رسول ہیں، دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا جواب دیجیے. آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، تو ہمیں اس چیز کا جواب دیجیے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں. کہا کیجیے. کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل، محبوب عمل کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات پر ایمان لانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل ہے، سب سے پسندیدہ عمل ہے. پھر پوچھا پھر کون سا؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل ہے، پسندیدہ ہے. پھر پوچھا پھر کون سا عمل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. یہ 3 کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، بہت پسندیدہ ہیں. 3 کام کون سے ہیں؟ سب سے پہلے کام کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا. اور دوسرا کیا ہے؟ صلہ رحمی کرنا، نیکی کا حکم دینا، بلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، برائی سے روکنا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 3 عمل بہت محبوب ہیں، بہت پسندیدہ. اسی طرح سے اگر ہم صلہ رحمی کریں گے تو ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نور آیت نمبر 22 میں وَلَا يَأْتِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتَ أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، کب نازل ہوئی تھی؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب تہمت لگائی تھی۔ اللہ اکبر، یہ کون ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کون ہے؟ ام المؤمنین ہیں، صدیق کی بیٹی ہیں، پھر بھی ان کے اوپر تہمت لگی۔ آج آپ دیکھ لیجیے جو تہمتیں لگتی ہیں، جو الزام لگتے ہیں، وہ کن کے اوپر لگتے ہیں؟ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ تہمتیں لگتی ہیں۔ یہ ام المؤمنین ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اوپر جب تہمت لگتی ہے تو جو سیدھے سادے مسلمان لوگ ہیں وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ایسا ہوتا ہے اکثر، ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ کوئی کام غلط کام انسان نے کر لیا تو کیا کرتے ہیں؟ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان پہ شامل نہیں ہوتے، ساتھ نہیں دیتے، تو کسی سیدھے سادے لوگ کو پکڑ لیتے ہیں، اس سے سائن کروا دیتے ہیں، بیچارے وہ اسی میں پھنس جاتے ہیں۔ انہیں میں سے تہمت لگانے والوں میں سے ایک ان کے قریبی رشتے دار حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اللہ کو سیدھے سادے آدمی تھے، ان کے بہکار میں آ گئے، انہوں نے ہاں بھر دی، صرف ہاں بھرنی ہے، اس لیے ہاں کبھی بھی مت بھیجیے کسی کام میں جب آپ کو معلوم نہ ہو تو ہاں نہیں بھرنا چاہیے۔ مصطح رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ آیت مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نازل ہوئی کہ عائشہ صدیقہ پاک دامن عورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے وحی کے ذریعے سے بتایا کہ عائشہ صدیقہ غلط نہیں ہے، تہمت لگانے والوں میں سے نہیں ہے، بلکہ عائشہ صدیقہ تو پاک ہے۔ جب یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوا کہ مصطح جن کا میں خرچہ اٹھا رہا ہوں، جن کو میں کھلا رہا ہوں، جن کو میں پلا رہا ہوں، وہی میری بیٹی کے خلاف تہمت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا لی کہ میں آج کے بعد حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی خرچہ نہیں دوں گا، کوئی بھی کھانے پینے کی چیز نہیں دوں گا۔ لیکن تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی وَلَا يَأْتِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتَ أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا اللہ اکبر أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے؟ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا بلا وربنا لنا نحب ان یغفرنا، اللہ کیوں نہیں، میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما دے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی خرچہ جیسے پہلے تھا، جیسے پہلے رشتہ داری نبھاتے تھے، کھانے پینے کا سامان جیسے پہلے دیتے تھے، پھر جاری و ساری کر دیا۔ حالانکہ دیکھیے اپنی بیٹی پر تہمت لگائی انہوں نے، تہمت میں شامل تھے، پھر بھی معاف کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تم معاف کر دو گے، درگزر کرو گے، أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ، تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ اللہ تمہیں بھی معاف کر دے؟ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت مبارکہ سنی، حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف فرما دیا۔ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے گناہ بھی اس سے معاف ہوں گے۔ اسی طرح سے بہت ساری حدیثیں ہیں، وقت اور ٹائم اس بات کا اجازت نہیں دیتا۔ اگر ہمارے رشتہ دار مشرک بھی ہیں، اگر ہمارے رشتہ دار بدعتی بھی ہیں، اس سے بھی اچھے تعلق رکھنا ہے۔ اس حدیثیں بہت ساری ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رشتہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو اہم فریضہ ہے، جو اہم کام ہے، جو اہم ہمارے اوپر ذمہ داری ہے امت محمدیہ پر، وہ ہم سب کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، ایمان و اسلام کی حالت پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پر۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعالوا عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون.